ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. منبر پر جلوہ بار علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم، والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار شفیع روز شمار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار حبیب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار مدینے کے تاجدار جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانے محبت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. دنیا سنیت کے امام 14ویں صدی ہجری کے مجدد اسلام سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور فرماتے ہیں: ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ وہ مینا. خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، بنا یعنی بنیاد، کعبہ شریف کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ شریف اور مینا، جو کعبہ شریف کے قریب میں جو میدان ہے مینا کا، فرماتے ہیں یہ مینا کا میدان، یہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، یہ بیت اللہ اور اس کے بنانے والے بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کہاں ہوتے اگر حضور نہ ہوتے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ وہ مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے: لولاکا لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا. لولاکا لما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا. جب دنیا نہیں ہوتی تو نہ دنیا میں مسجد ہوتی، نہ کعبہ ہوتا، نہ مینا ہوتا، نہ عرفات ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا. لولاکا لما خلقت الارضین. اے مصطفیٰ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں ان زمینوں کو پیدا نہ کرتا. انہی احادیث قدسیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہ مسجدیں جو بنی ہیں روئے زمین کے اوپر، یہ بھی مصطفیٰ پیارے ہی کا تو صدقہ ہے. یہ حضور کے صدقے میں مسجد بنی ہے. معلوم ہے نا؟ درود پاک پڑھی: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضور کے آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. تو ہر نبی کی امت نماز پڑھتی تھی، طریقہ الگ الگ تھا. ہر نبی کی امت نماز پڑھتی تھی، ہر رسول کی امت کے اوپر نماز تھی. نماز کا طریقہ الگ تھا، عبادت کا سلیقہ الگ تھا. لیکن کیا تھا معلوم؟ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہر جگہ مسجد نہیں بنا سکتے تھے. پہلی امت حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، ان کے لیے قانون خدا یہ تھا کہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ نبی ایک مقام کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہاں آ کے عبادت کرو. ایک جگہ نشان بناتے تھے تو سب لوگ آ کے وہاں نماز پڑھتے تھے.
نبی جس جگہ نشان لگائے وہاں آ کے نماز پڑھنا، ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں اللہ نے میرے صدقے میں میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، ساری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو، جہاں چاہے مسجد بنا لو، یہ حضور کے صدقے میں بنی ہے مسجد، حضور کے صدقے میں زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو اب اس مسجد کے منبر پر وہی امام اچھا لگتا ہے جو نعت مصطفیٰ سنائے، جو عظمت مصطفیٰ سنائے۔ اس منبر رسول پر کسی گستاخ رسول کا داخلہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی بدعقیدہ ہماری مسجدوں کا امام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ان مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انما یعمرو، بے شک بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین مسجد کو آباد کرتے ہیں، مومن مسجد کو بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کسی کافر کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کل کئی لوگ کافروں کو مسجد میں بلا وجہ کے مسجدوں میں بلا رہے ہیں۔ مستری کو بلانا جائز ہے کام کی غرض سے، لیکن بلا وجہ شرعی کسی کافر کو مسجد کے اندر آنا جائز نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، قرآن پاک میں ہے 10ویں پارے میں، کافر ناپاک ہے، انہیں کعبہ شریف کے قریب بھی آنے مت دو۔ اور زمین کے اوپر سب سے پہلی جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد الحرام، کعبہ شریف۔ کعبہ شریف کا ایک نام مسجد الحرام ہے، اور وہ خدا کا پہلا گھر ہے، وہ پہلا بیت اللہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، زمین پر سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکے میں ہے۔ کہاں ہے؟ بکہ۔ مکہ شریف کا ایک نام بکہ ہے، جس کو ہم مکہ شریف بولتے ہیں، اس کو قرآن میں بکہ شریف فرمایا گیا ہے۔ بکہ، بکہ اور مکہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں۔ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ کعبہ شریف، جس کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام تیار کرے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جس جگہ کعبہ شریف کی تعمیر کرے تھے اس جگہ پر ان کی تعمیر میں ہاتھ بٹانے کے لیے آسمان سے فرشتے تشریف لائے تھے۔ اور تفسیر قرآن پاک میں ہے کہ کعبہ شریف کے اندر، جس کے اطراف جو چکر لگاتے وہ کعبہ ہے، کعبے کے اندر کیا ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کعبے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ کعبے کے اندر، باہر نیبروں میں، کعبے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ مزاروں کا چکر کیا ہے، مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے، تو کعبے کے اندر خود مزار ہے۔ اور مفسرین یہاں تک لکھے ہیں کہ کعبہ شریف اور زمزم شریف کی جو باولی ہے مکہ شریف میں، زمزم شریف کا جو کنواں ہے وہ باولی، اور کعبہ شریف کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں کم سے کم 300 نبیوں کے مزارات ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 300 انبیاء کرام کے وہاں پہ مزارات ہیں۔ بولے ہر جگہ مزارات ملتے، جہاں مسجد رہتی وہاں پہ مزار برابر ملتا، جہاں مزار رہتی وہاں پہ مسجد برابر ملتی۔ ہندوستان کے شہنشاہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آستانہ مبارک ہے اجمیر شریف میں، جو لوگ اجمیر شریف گئے ان کو معلوم ہے کہ سرکار غریب نواز کے آستانے کے اطراف میں کتنے مسجدیں ہیں؟ تین مسجدوں کے بیچ میں سرکار غریب نواز کی درگاہ شریف ہے۔ سرکار غریب نواز کے آستانے کے بازو اولیاء مسجد ہے، آستانے کے سامنے شاہجہانی مسجد ہے، اور شاہجہانی مسجد کے تھوڑا آگے بلند دروازے کے بازو اکبری مسجد ہے۔ 3 مسجدوں کے بیچ میں غریب نواز کا آستانہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جب میری مزار پر حاضری دے رہے ہو تو خدا کے گھر میں نماز پہلے پڑھو، بعد میں میرے مزار پہ زیارت کرو۔ اور وہاں اچھا یہ ایک مسجد سے کام چل جاتا نا۔ بجگیر شریف میں ایک مسجد ہے ہمارے پاس، ہے نا، اکثر درگاہوں میں ایک مسجد ہے تھی، وہاں پر 3 مسجدیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں اجمیر شریف میں جو زائرین آتے تھے وہ نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرتے تھے، نماز زیادہ پڑھتے تھے۔ ایک مسجد بس نہیں ہوئی تو دوسری بنائے، دوسری کم پڑی تو تیسری بنائے۔ تو ہمارے اولیاء کرام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو اس کے بعد زیارت کرو۔ آج ہم لوگ اس تعلیم کو چھوڑ دیے، ہم مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اولیاء کرام کی تعلیم یہ ہے کہ تم مسجدوں کو آباد کرو، اور ہر ولی کے دربار کے سامنے مسجد اس بات کی نشانی ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے وہ پابند نماز ہوتا ہے۔
تاریک نماز نہیں ہوتا، سنی نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ہے نا بدقسمتی سے ہمارے نفس کے بہکاوے کا شکار ہو کہ آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے. ایک گھر کو 5 سال تک اگر تالا ڈال کے رکھ دیے تو گھر میں کیا ہوتا؟ شیطان آ جاتے نا. کتابوں میں ہے گھر میں جنات آ جاتے. گھر بند پڑا تو جنات آ جاتے. جب سے مسجدیں بند پڑ گئی وہ جنات نہیں ہے، یہ دیو کے بندے گھس گئے مسجدوں کے اندر. اس کے قصوروار ہم ہیں. ہماری مسجدوں پہ وہ لوگ قبضہ کر لیے، وہ تو کئی کو کرے، ہم نہیں جانے سے وہ لوگ گھس گئے. اگر ہم 5 ٹائم اگر ہم حاضر ہوتے مسجد کے اندر، وہ لوگوں کو موقع کہاں سے ملتا تھا آنے کا؟ ان کو چانس دیے سوال ہے اپن بدعقیدوں کو. اگر ہم اللہ کے گھر کو اگر ہم آباد کر دیے، کوئی آ ہی نہیں سکتا مسجد کے اندر. اچھا، یہ مسجد میں کس کا دل نہیں لگتا؟ مسجد میں دل نہیں لگ رہا لوگوں کا، جلدی سے جلدی مسجد سے بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے. حضور کی حدیث شریف ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں آیا تو ایسا رہتا، کیسا رہتا؟ کالسمک فی الماء. رسول پاک فرماتے ہیں مومن مسجد میں ایسا بیٹھتا جیسا مچھلی پانی کے اندر رہتی. حضور کیسی مثال دیے دیکھو، جب مچھلی کو سکون کہاں ملتا؟ پانی میں ملتا نا. پانی کے باہر نکلا تو مچھلی تڑپ کے مر جاتی. تو رسول پاک فرماتے ہیں مومن کو سکون مسجد میں ملتا ہے. مومن کا چین مسجد میں، مومن کی راحت مسجد میں، مومن کی الفت مسجد میں، مومن کی رافت مسجد میں، مومن کا دل لگنا مسجد میں. اور روئے زمین کے اوپر رسول پاک فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہتر جگہ جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے. حضور فرماتے ہیں زمین کے اوپر سب سے بہتر مقام وہ مسجد ہے. حضور کی حدیث شریف ہے. تو رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم اللہ کے کھیتوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، جیسے جانور چرتے نا، تم کچھ چر لو. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ اللہ کی کھیت کیا ہے، اس میں چرنا کیا ہے؟ تو مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب اللہ کی کھیتیاں ہیں. اور چرنے سے مراد یہ ہے کہ جب مسجدوں میں جب تم آؤ تو اللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ چرنا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے. اچھا، مسجد میں کس کا دل نہیں لگتا؟ آگے حدیث میں ہے والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. جب منافق مسجد میں آتا تو اس کا عالم یہ رہتا، منافق مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں بیٹھتا ہے. کب کھلے تو کب اڑ کے بھاگوں، کب کھلے تو کب اڑ کے بھاگوں. اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لو کہ ہم کون سی کیٹیگری میں پہنچ گئے. منافق کا دل مسجد میں ہرگز نہیں لگتا اور مومن کا دل مسجد میں سے لگتا. ایک حدیث میں رسول پاک فرماتے ہیں حب المساجد من الایمان. مسجدوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ایمان کی نشانی فرمایا گیا کس چیز کو؟ مسجدوں سے محبت کو. قرآن میں فرمایا گیا انما یعمر مساجد اللہ. مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد کا کنسٹرکشن کرنا، اس میں کتنا ثواب ہے. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یہ مسجد بنانے کا مطلب 10 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تو پورے 10 لاکھ روپے دیے تو مسجد بنایا سر کا. تھوڑے لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ من بنا للہ مسجد. حدیث شریف میں ایسا آیا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو کتنے پیسے دے کے مسجد بنانا؟ تو ایک اکیلا آدمی پوری مسجد نہیں بنا سکتا، ہر کوئی شاہجہاں تھوڑی ہوتے. تو دوسری حدیث اسی مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک اور حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان مسجد بنانے کے لیے، جو مسلمان مسجد بنانے کے لیے اتنا پیسہ دیتا ہے، تھوڑے پیسے کتنے؟ تو حضور اس کی مثال بھی دیے اپنی امت کے لیے. پیارے نبی نے کیسی آسانی پیدا فرما دی. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی غریب مسلمان مسجد بنانے کے لیے اتنا پیسہ دیتا ہے، اتنا چھوٹی رقم دیتا ہے، مثال دے کے بولے فاختہ. فاختہ ایک پرندہ ہے، کبوتر کے اتنا رہتا ہے. فاختہ پرندہ جو گھونسلہ بناتا ہے،
فاختہ پرندہ انڈے دینے کے لیے جو گھونسلا بناتا ہے، کتنا رہتا جی پرندے کا گھونسلا، اتنا چھوٹا، فاختہ پرندہ انڈا دینے کے لیے جو گھونسلا بناتا ہے، اتنا بھی اگر کوئی پیسہ مسجد میں لگائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں دیکھتی ہے، اللہ کی رحمت نیت دیکھتی ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سار و دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ایک نے تم 4 مسجدیں بناؤ، اللہ کے دربار میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور تم خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ثواب کی نیت سے، اللہ کے گھر کی عبادت کی نیت سے، تعمیر مسجد کی نیت سے اگر تم 1 روپیہ اگر تم خلوص کے ساتھ دے دیے تو تمہارا وہ 1 روپیہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم ولکن ينظر الى نیتکم وقلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ دکھاوا، ریاکاری، شو پٹ اپ، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن اس حالت میں خیر خیرات کرتا ہے، ایسے خیر خیرات کرتا ہے، حضور کی حدیث شریف ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں یا کسی غریب کی مدد میں ایسا خیرات کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس مومن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ نیتوں کی برکت ہے۔ تو مسجدوں کو، مسجد بنانا انشاءاللہ تعالیٰ آج مسجد کا سنگ بنیاد رکھے، کل مسجد بن جائیں گی۔ آپ لوگوں کے تعاون سے، صدر صاحب کی محنت سے، کوششوں سے، گاؤں والوں کے دلچسپی سے مسجد کی تعمیر ہو جائیں گی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس مسجد کو آباد کرنا۔ سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے نا، مسجد کو آباد کرنا۔ مسجد کو کس سے آباد کریں گے؟ مسجد کو نمازیوں سے آباد کرنا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اس لیے کہ ہم مسجدوں میں آنا چھوڑ دیے، ہم بازاروں کا رخ کرے، ہم بازاروں کو آباد کر دیے۔ اصل ہم کو اللہ کے نزدیک سب سے بدتر مقامات زمین کے اوپر وہ بازار ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ تم بازار میں جاؤ تو جلد سے جلد اپنی حاجت پوری کر کے گھر کو واپس لوٹ کے آ جاؤ، یہ حدیث شریف میں ہے۔ اس لیے کہ اور آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ رات کافی ہونے کے بعد، 10-11 بجنے کے بعد بازاروں کو بچ جاؤ، اس لیے کہ بازار شیاطین کے اڈے ہوا کرتے ہیں۔ ہم پورا اس کے خلاف کر رہے، رات ہوئی تو بازار میں گھومنا حماقت، شرافت سمجھ رہے، وہ غلط ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے وہ۔ تو مومن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ظہر میں 4 آدمیاں، عصر میں 5، مغرب میں 3، عشاء میں 2، فجر میں امام صاحب، مؤذن صاحب۔ ہر مسجدوں کا حال ایسی ہوگا۔ اکثر گاؤں کی مسجدوں میں فجر میں امام صاحب، مؤذن صاحب دونوں ہی بچ کے رہتے۔ یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ اسی وجہ سے آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہماری مسجدیں غیروں کے قبضے میں چلے گئی۔ امام صاحب، مؤذن صاحب پہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پہ اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے، نماز ہر مومن پر فرض ہے نا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرنا اللہ نے فرض فرما دیا ہے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا اللہ نے فرض فرما دیا ہے۔ اب آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، طریقہ ہی نہیں معلوم۔ عیدو میاں بول کے ایک صاحب تھے یو پی میں، عیدو میاں نام تھا، زندگی میں کبھی مسجد کو نہیں آئے، گاؤں میں مسجد تھی حالانکہ کبھی مسجد کو جاتے اس نے، کھیت میں جانا، کام کرنا، گھر کو چلے آنا بیلان لے کے۔ فجر میں ایک دن امام صاحب جو ہے پکڑے عیدو میاں کو، کہاں تو وہ اس نام کے یہاں کون تو بھی رہیں گے، میرے اوپر بولیں گے، میں اس نام تھا قصہ بول رہا ہوں، کسی کے اوپر ٹارگٹ کر کے ہرگز نہیں بول رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہو گیا، 1-2 جگہ جو ہے میں 1-2 غلط باتوں کی نشاندہی کرا، یہ کام غلط ہے نہیں کرنا بول، تو بعد میں جو ہے نا صدر صاحب سے لڑے کرتے، میرے بارے میں کیسا بولے، مول صاحب کو بولے، لوگ ایسا ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایگزامپل ہے، حالانکہ تو عیدو میاں کیا کرے، فجر کے ٹائم پہ جا رہے، وہ کھیت کو جا رہا بیچارہ، امام صاحب جو ہے پکڑ لیے، پکڑ کے امام صاحب بولے تم ہمیشہ جو ہے نا کھیت میں جاتے، کام کرتے، گھر کو جاتے، نماز کب پڑھتے آخر تم؟ پریشان ہو گیا، بولا نہیں امام صاحب میں کہیں نہیں پڑھتا ہوں نماز، میں پڑھتا ہوں نا نماز۔ بولا
آپ فجر کی نماز پڑھے کیا؟ ہاں پڑھ کے آیا نماز. کہاں پڑھے؟ گھر میں پڑھ لیا. امام صاحب بولے اچھا فجر کی نماز میں کتنے رکعت نماز پڑھنا فرض ہے بولو. بولے امام صاحب کبھی دکھا دیں مسجد میں نماز پڑھ لیا ہوں بولا کتنے رکعت نماز پڑھنا فرض ہے فجر میں بتاؤ. بولے امام صاحب تو بولا دیکھو فجر میں 50 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے. بولا امام صاحب 50 رکعت نماز فجر میں فرض رہتی. بولا امام صاحب بولا غلط. ان سوچا نہیں ذرا کم. بولا نہیں امام صاحب غلطی ہوگی 100 رکعت نماز پڑھنا فجر میں فرض ہے. بولا امام صاحب بولے پکا جھوٹا چل نکل. گھر کو جا اس کی بیوی نمازی تھی بیچاری. اب گھر کو جا کے بیوی کو بولا دیکھو آج بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا. امام صاحب پکڑ لیے فجر میں کتنے رکعت نماز پڑھنا. بولے میرے کو معلوم نہیں آج تک پڑھا اتنے فجر کی نماز. انہوں پکڑے میں عید کو نماز پڑھنے والا. انہوں پکڑے میں 50 بولا. میرے کو جھڑکیاں دیے میں بڑھا کے 100 بولتے بھی نہیں مانے. بولا بیوی بولی نہ 50 نہ 100 2 رکعت نماز فرض ہے فجر میں. بولی بولا پگلی میں 100 بولتا نہیں مانے 2 بولتا مان لیتے کیا. بولا میں 100 رکعت بولتا ہوں نہیں مانے تو 2 بولتا مان لیتے کیا. بولے تو یہ حالت ہماری قوم کی ہو گئی. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی حضور کی حدیث شریف ہے جب بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز سکھاؤ. کتنے سال کا؟ 7 سال کا جب بچہ ہو گیا تو اس کو نماز سکھاؤ. کس کے اوپر فرض ہے نماز سکھانا؟ ماں باپ کے اوپر فرض ہے. علم الفرائض و تعلم الناس. فرض چیزوں کا علم سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. ہم نے سکھایا ہمارے اولاد کو نماز پڑھنا. جب بچہ 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ کو یہ حکم ہے کہ اپنے بچے کو مار کے نماز کا عادی بنائے. ابا ہی اوڑھ لے کے سو رہے بچہ کیسا پڑھتا جی نماز؟ فجر میں نماز کو جا بول کے ابا اوڑھ لے کے سو گئے باپ گئے تو بچہ آتا. بچہ باپ کو اپنا آئیڈیل بناتا. اگر باپ فجر کا عادی ہے تو بچہ برابر نماز پڑھتا. ماں باپ کیا کر رہے بچہ وہ کرتا. ہم نماز پڑھے تو ہماری اولاد نماز پڑھتی. بے نمازی کی اولاد نمازی اکثر نہیں رہتی. نمازی کی اولاد نمازی بے نمازی کی اولاد بے نمازی نکلتی ہے. پہلے ہم نماز کے عادی بننا. ہم 5 وقت نماز پڑھنا. اس کے بعد ہم کسی کو بولے تو سامنے والا ہماری بات سنتا. تو ہم مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مسجدوں کے ہم جتنے بزرگان دین ہیں ان کی سیرت دیکھو. اکثر اولیاء اللہ اپنی زندگی کا زیادہ وقت مسجد میں گزارے ہیں. یہ بیت اللہ یا اللہ کا گھر یہ جو مسجد ہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. یہ مسجد ہے. آج ہم مسجد کو گھر سمجھ لی گھر کے جیسا سمجھ لیے ہمارے مسجد کو. حضور کی حدیث شریف ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے اعمال نیکیاں ایسے اکارت ہو جاتے ہیں. اعمال نیکیاں ایسے اکارت ہو جاتے ہیں جیسا سکی لکڑیوں کو آگ کھا لیتی ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے ویسا نیکیوں کا نامہ اعمال پورا جل کے راکھ ہو جاتا ہے. یہ مسجد اس کا ادب اس کا احترام سب کے اوپر لازم ہے. مسجد میں چیخ پکار. ایک حدیث شریف میں رسول پاک فرماتے ہیں اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں مت لاؤ جو مسجد میں بے ادبی کر دیتا ہے. ناواقفی کی بنیاد پر چھوٹا بچہ ناسمجھ بچہ ان ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے سے رسول پاک نے منع فرمایا ہے جو مسجد کے آداب نہیں جانتے. مسجد کا ادب اس کا احترام اس کا تقدس اس کو قائم رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. آپ کے گاؤں میں جب یہ مسجد نورانی مسجد جب تعمیر ہوتا ہے. یہ مسجد تو میں سنا کہ 35 سال سے ہے یہاں پر الحمدللہ. وہ بھی ایک نابینا صاحب نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور 35 سال سے آپ کے گاؤں میں مسجد ہے. اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ نماز کو آتے. جمعے میں تھوڑے لوگ آ جاتے ہوں گے. ایسا نہیں جمعے کو جمعہ نہیں پڑھنا ہے. نماز 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنا ہے. نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. ستون بولے تو پلر کھمبا. نماز دین کا کھمبا ہے. من اقامہا فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین. جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. اچھا اس حدیث میں نماز کو دین کا کھمبا فرمایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ دین کا کھمبا. اچھا پلر کہاں رکھتے؟ انجینئر صاحب سے پوچھو پلر کہاں ٹکانا؟ پلر فاؤنڈیشن ہونا نا پہلے پلر کے لیے. زمین رہے تو اس کے اوپر پلر قائم کریں گے. نماز کو دین کا کھمبا فرمایا گیا تو پھر اس کی زمین کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے اس کا؟ ایمان عشق رسول محبت رسول یہ بنیاد ہے. اس کے اوپر نماز اس کا پلر قائم ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایمان سلامت ہے تو نماز ہے. روزہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. مسلک اعلیٰ
حضرت زندہ باد، حضور علامہ مدثر رضا زندہ باد۔ تو ایمان جس کا سلامت ہے اس کی نماز نماز ہے. نماز کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے پوری زندگی بھی اگر نماز پڑھو تو نماز قبول والی نہیں ہونے والی نہیں ہے. اور ایمان کس دولت کو کہتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف میں رسول پاک کی حدیث ہے کہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے گھر والوں کی محبت سے، اس کی آل و اولاد کی محبت سے، سارے لوگوں کی محبت سے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا. محبت رسول کا نام ہے ایمان، عشق رسول کا نام ہے ایمان. اور جب عشق رسول کا چراغ جس کے دل میں روشن ہو گیا، جو مومن کامل بن گیا، اس کا دل مسجد میں ضرور لگتا ہے. مسجدوں میں جو دل نہیں لگ رہا ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے. اچھا اور ایک بات، بعض لوگوں کو آپ دیکھو سوسائٹی کے اندر مسجد میں بھی دکھتے، نماز بھی پڑھتے، شام ہوتے کہ بار شاپ میں دکھتے. ایسا ہوتا نا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے، شام ہوتے بار شاپ میں دکھتے، نماز پڑھتے جھوٹ بولتے، نماز پڑھتے غیبت کرتے، نماز پڑھتے بے حیائی کرتے، نماز پڑھتے غیر غلط کام کرتے. اور حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. 21 پارے کی آیت ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے. جو نمازی ہے وہ برے کام نہیں کرتا، قرآن میں ہے جو نمازی ہے وہ برے کام نہیں کرتا. جو نمازی ہے، سورہ قصص کی آیت ہے، جو نمازی ہے وہ برے کام نہیں کرتا. سورہ عنکبوت کی آیت ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا، وہ کامل حیا والا ہوتا ہے. اگر نماز بھی پڑھ رہا پھر غیر غلط کام کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو نماز پڑھا وہ نماز صحیح نہیں پڑھا. نماز اور بے حیائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر نماز پڑھنے کے باوجود غیر غلط کام کر رہا ہے تو اس کی نماز میں قصور ہے، نماز میں کچھ نہ کچھ علم غلم غیر غلط ہو رہا ہے. اگر کامل طریقے سے صحیح طریقے سے اگر نماز پڑھ لیا تو ایک سچا پکا نمازی کبھی برے کام کی طرف جا ہی نہیں سکتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے. وہ نماز جو شریعت کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں پورے مسئلے مسائل کے ساتھ جو کامل نماز ادا کی جائے، اس امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی تاثیر محلے میں برابر ظاہر ہو کے رہتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نمازی ہو اور وہ شرابی ہو، نمازی ہو اور وہ زانی ہو. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک آدمی پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، ماہنامہ سنی لکھنؤ کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا طالب علمی کے زمانے میں. ایک آدمی تھا، ایسی شریف آدمی تو نہیں تھا. وہ ایک دن جا رہا تھا گلی میں سے، ایک عورت کو دیکھا کھڑکی میں سے. وہ عورت بہت خوبصورت تھی. جیسے ہی عورت کو دیکھا فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا وہ عورت کے اوپر. وہ جو عورت تھی وہ امام صاحب کی بیوی تھی، مسجد کے امام صاحب کی بیوی تھی. وہ امام صاحب اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے وہ امام صاحب. جیسے دیکھا فدا ہو گیا. اب وہ گھر کے پاس ایسے وہاں پہ پھرنا کرنا شروع کرا. وہ عورت کو محسوس ہوا کہ ایسا غیر غلط نظر سے دیکھ رہا. بلکہ وہ زمانے میں سب نیک لوگ ہوتے تھے. تو وہ عورت بیچاری کیا کری، ایک بار وہ آدمی کو بلا کے بولی دیکھو تم جو کر رہے وہ غلط کر رہے، تم جو کر رہے وہ غیر غلط حرکت کر رہے، اس سے تم باز آ جاؤ. وہ نہیں سنا، اپنے شوہر کو بول دی دیکھو ایسا ایسا کر رہا ایک بدماش لڑکا. بول کے اس کا شوہر کیا بولا، وہ عورت سے بالکل ڈرو مت، اگر ان دوبارہ آیا تو اس کو کھڑکی میں سے اتنا بول دو کہ ہمارے شوہر فلاں مسجد میں نماز پڑھاتے، ہمارے شوہر کے پیچھے 40 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھو. اگر 40 دن ہمارے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ لیے، 41ویں دن میرے شوہر میرے کو طلاق دے دیتے، عدت کے بعد تم میرے سے شادی کر لو. جیسے ہی انہیں آیا ان کی بیوی یہ بات اس تک پہنچا دی. اس کو سنا تو خوش ہو گیا، بولا 40 دن کے پیچھے نماز پڑھ لیے تو 41ویں دن تم میرے ہو جاتے. ٹھیک ہے بھئی یہ کیا بڑی شرط ہے، بول کے وضو کر لے کے گیا. جا کے وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کرا. 1 دن 2 دن پورے 40 دن تک 5 وقت کی نماز وہ اللہ والوں کے پیچھے اس نے ادا کر لی. جیسے 40 دن مکمل ہوئے وہ امام صاحب بولے کہ اس کو بلا کے پوچھو، میں میرا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں.
وہ عورت بلا کے بولی کہ جو ہے 40 دن تم میرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ لیے، اب اگر اجازت ہے تو میرے شوہر میں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آدمی بولا کہاں کا کون سا مسئلہ؟ بولا کہ جب تک میرا دل محبت الہی سے خالی تھا، یہ وہ گندی محبتوں کے چکر میں پھنس رہا تھا، ابھی ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، محبت حقیقی کا جام مجھے پلایا گیا ہے، میں نے کامل مومن کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، اب خدا کی محبت سے میرا دل اتنا سرشار ہو گیا ہے کہ کسی دوسری محبت کے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں رہی ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت، یہ نماز کی برکت۔ اور یہ مسجد کا بھی جو مسئلہ ہے نا، مسجد کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے معلوم؟ مسجد بنانے والے جتنے اچھی نیت کے رہیں گے اس مسجد کی تاثیر بھی اتنی اچھی رہتی۔ ہاں بہت بڑی تاثیر رہتی۔ وہ مسجد بنانے والے، مسجد میں کام کرنے والے، ان کی نیتوں کا بہت بڑا دخل ہوتا۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد دیکھے ہوں گے نا، چار مینار کے سامنے جو ہے، حیدرآباد کی مکہ مسجد کا سنگ بنیاد جس دن رکھے تھے، حیدرآباد کی مکہ مسجد کا جس دن فاؤنڈیشن رکھے، سنگ بنیاد رکھے تھے، وہ قلی قطب شاہی بادشاہ قلی قطب شاہ رکھے اس کا سنگ بنیاد۔ تو کیا کرے بادشاہ قلی قطب شاہ؟ سنگ بنیاد کے دن ایک اعلان کرے اس سے 2 دن پہلے، بولے کہ آج میں ایک بہت بڑی مسجد بنا رہا ہوں حیدرآباد میں، چار مینار کے سامنے مکہ مسجد بنا رہا ہوں، اس مسجد کا سنگ بنیاد یعنی پتھر اٹھا کے جو پہلا پتھر جو رکھتے اس آدمی کے ہاتھ سے رکھانا چاہتا ہوں جو آدمی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑا۔ ایسا آدمی ہماری مسجد کا سنگ بنیاد رکھے جو 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہو پابندی کے ساتھ، کوئی تہجد بھی نہ چھوڑے، 5 وقت کا نمازی آ کے رکھے۔ بادشاہ اعلان کر دیا، پورا حیدرآباد جمع ہو گیا، لیکن ویسا کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا۔ بادشاہ خود آگے بڑھے، قلی قطب شاہ خود آگے بڑھ کے بولے الحمدللہ میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑا، میں کوئی نماز نہیں، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، وہ بندہ خدا میں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسرا ہے تو اس کو چانس دوں، الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ بادشاہ اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا، آج تک مسجد آباد ہے، حیدرآباد کی مکہ مسجد آج تک آباد ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، درود پڑھو، واقعہ سنا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار مبارک دلی میں ہے، سرکار غریب نواز کے یہ پہلے خلیفہ ہیں، بہت بڑے خلیفہ قطب دلی ہیں سرکار بختیار کاکی رضی اللہ عنہ۔ سرکار بختیار کاکی کا جو وصال کا ٹائم قریب آیا، وصال مبارک کا جب ٹائم قریب آیا آپ کے، تو آپ ایک وصیت کرے اپنے مریدوں کو، بولے کہ میرے پردہ کرنے کے بعد، میرے انتقال کرنے کے بعد میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھانا، کیا بولے؟ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھانا جس کی زندگی میں کوئی نماز تکبیر اولا جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولا نے امام صاحب جب ہاتھ بنتے اللہ اکبر بول کے اس کو تکبیر اولا بولتے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ انہیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہو، بالغ ہونے سے لے کے اب تک، جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی انہیں جماعت سے ہمیشہ نماز پڑھنے والا، یعنی دوسری رکعت میں شامل ہوا تو اس کو مسبوق بولتے، ویسا بھی نہیں رہنا، 5 وقت کی نماز امام صاحب رکعت بنتے کہ انہیں رکعت بننا، ایسا آدمی میری جنازے کی نماز پڑھانا۔ اور ایک شرط کیا رکھے معلوم؟ وہ آدمی جو میری نماز جنازہ پڑھائیں گا، عصر کی 4 رکعت سنت جو ہے وہ غیر موقدہ ہے، وہ نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہوتا نا، سنت غیر موقدہ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا وہ آدمی میری جنازے کی نماز پڑھائے جس کی پوری زندگی میں عصر کی کوئی سنت نہ چھوٹی ہو۔ عصر کی سنت جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا چھوڑنا گناہ بھی نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، وہ سنت بھی جو پابندی سے پڑھا ہو وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ ذرا دیکھو، ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سلسلہ چشتیہ کے ہمارے بزرگ سرکار غریب نواز کے خلیفہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایسے نمازی کو چن رہے، وہ اتنے مقدس سلسلے کا نام لے کے جمعے کی نماز بھی گول کر دے رہے۔ کتنا برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہوتا، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کا ولی 5 وقت کا نمازی رہتا، کوئی بے نمازی اللہ کا ولی نہیں بنتا، یاد رکھو۔ 5 وقت کی نماز پڑھے تو بھی اللہ کے ولی نہیں بنتے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے اللہ کے ولی بننے کے لیے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھنا پڑتا۔ نفل نمازوں کی کثرت سے اللہ کی ولایت ملتی ہے، اور نفل نمازوں کا عالم یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی سیرت میں لکھا ہوا ہے سرکار پیران پیر روزانہ کم سے کم 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔
1000 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، اس سے کم نہیں پڑھتے تھے۔ 5 وقت کی نماز گول کر کے تہجد کس چیز کا نام ہے وہ بھی نہیں معلوم، صرف میں ولی، تو ولی، انہیں ولی، انہیں ولی، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی بنایا ہی نہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پابند شریعت ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پابند صوم و صلات ہوتا ہے۔ خدا کا ولی خالی رمضان کے نہیں، پوری زندگی روزے رکھتا ہے۔ ہاں 3 ٹائم مرغہ مسلم کھا تو اللہ کے ولی ہرگز نہیں بنتے۔ ضابطہ ہے، ولایت کے ضابطے میں سے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے وہ ایسے نہیں ہوتے، اولیاء اللہ وہ عارفین کی جماعت ہے۔ ولایت بہت اونچا مقام ہے۔ ولایت کے لیے سب سے پہلی منزل بھوکا رہنا ہے، معلوم ہے؟ اولیاء اللہ بھوکے رہتے ہیں، بغیر بھوکے رہ کے ولایت نہیں ملتی۔ وہ ایسے بھوکا رہتے ہیں ویسا ہم نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں بھی ولی بنتوں میں کہ رمپی کنڈا کے پہاڑوں میں جا کے بیٹھے تو بھوکے رہ کے مر گئے تو حرام موت میں شمار ہوتا، ولایت نہیں ملتی۔ عام آدمی کو وہ حکم ہے بھی نہیں، وہ اولیاء اللہ کے معاملے ہیں۔ اولیاء اللہ صوم وصال رکھتے ہیں۔ صوم وصال بولے تو 1 ہفتے تک نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، 8 دن چلے جاتے، نہ کھانا نہ پانی۔ وہ عالم میں گزرتے، پھر کیسا زندہ رہتے کھانا نہیں کھائے تو؟ وہاں پر یہ بولتے کیسے زندہ کیسا رہتے؟ امپاسبل ہے، پاسبل نہیں ہے بولتے۔ اس کا جواب کیا ہے بولے تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب قرآن شریف سے دیے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ شریف میں فرماتے ہیں، وجاہدوا فی سبیلہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام جب راہ خدا میں جب جہاد، اپنے نفس سے جب جہاد کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ان کی غذا بن جاتا ہے۔ روح کی پاکیزگی، نفس کی بالیدگی، نفس مطمئنہ جب عروج پاتا ہے تو ذکر الہی ان کی غذا بن جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے ان کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ولایت کی منزل ہوتی ہے۔ عام لوگوں کا یہ تصوف نہیں ہے، عام لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ہمارا تصوف یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ اولیاء کرام طریقت کیا ہے پوچھتے اکثر لوگ، طریقت کیا ہے بول کے۔ اعلیٰ حضرت بہت اچھا جواب دیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھے طریقت کس چیز کا نام ہے تو اعلیٰ حضرت بولے شریعت بالوں کا نام ہے، طریقت وہ بالوں کو سنوارنے کے کنگے کا نام ہے۔ شریعت بال ہے، طریقت اس کو سنوارنے کی کنگھی ہے۔ بالار ہے تو کنگھی پھرائیں گے، گنڈو کہاں سے پھراتا جی؟ کنگھی کس میں کرتا؟ طریقت ہم طریقت والے طریقت کہاں کی طریقت؟ شریعت سلامت ہے تو طریقت، شریعت غائب ہو گئی تو طریقت بچتیچ نہیں۔ کلو طریقت رتھا شریعت فہی زندیقہ، صوفیاء کرام کی تعلیم ہے۔ ہر وہ طریقت جو شریعت سے الگ راستے پہ چلتی وہ طریقت نہیں رہتی، وہ بے دینی بن جاتی ہے، وہ بے دینی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم و عمل ہوتا ہے۔ تو سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار بختیار کاکی وصال فرمانے سے 13 ربیع الاول شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ 10 تاریخ سے چاند کی میلاد النبی کی 10 تاریخ سے آپ کے اوپر ایک رقت کی کیفیت طاری تھی، یعنی استغراق بولتے ہیں عربی میں اس کو، استغراق یعنی دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ اولیاء اللہ ایک ایسی منزل میں رہتے ان کو دنیا میں کیا ہو رہا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ استغراق کی کیفیت، اس پہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، استغراق کی کیفیت، بالکل دنیا سے بے خبر۔ مگر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ کیفیت دور ہو جاتی تھی، اذان ہوئی وہ کیفیت غائب، نماز پڑھتے تھے پھر عالم استغراق میں چلے جاتے تھے۔ نماز کے ٹائم پہ وہ استغراق نہیں رہتا تھا۔ دیکھو اولیاء اللہ کی شان کیسی ہے۔ اچھا اور ایک بات، اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس کے اوپر نماز معاف رہتی ہے۔ اس کو پورا مسئلہ بتاؤں، بے ہوشی کا مسئلہ کیسا ہے معلوم؟ بے ہوشی کا کبھی آدمی بے ہوش ہوا تھا نا بھائی، تو بے ہوش آدمی کیا کرنا؟ اگر آدمی فجر میں بے ہوش ہو گیا، ظہر میں اس کو ہوش آیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا پڑھنا، گناہ نہیں ہوتا بے ہوش تھا بول کے۔ ظہر میں بے ہوش ہوا، عصر میں ہوش آیا تو ظہر کی نماز قضا پڑھنا۔ کوئی آدمی فجر میں بے ہوش ہو کے دوسرے دن فجر میں اگر اس کو ہوش آیا، 5 نمازیں گزر گئے تھے نا اس کے، لہٰذا جو نمازیں 5 نمازیں اگر کسی کی بے ہوشی کے عالم میں گزر گئی تو 6ٹھی نماز میں اگر اس کو ہوش آیا تو وہ 5 نمازیں اس کے لیے معاف ہیں۔ 5 نمازوں کے اندر اگر اس کو ہوش آ گیا تو وہ 4 نمازیں اس کو پڑھنا لازم ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات آ گئی تو ایک قصہ یاد آیا، سناؤں کیا؟ ٹائم ہو گیا، ٹائم 8 بج گیا، ٹائم ہوگا۔ ایک ہی 2 قصہ کی بات ختم کرتا ہوں۔ درشی پڑھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے خاص خلیفہ تھے حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، جو بہار شریعت لکھے۔
صدر الشریعہ جن کو بولتے ہیں، مولانا امجد علی اعظمی سرکار اعلیٰ حضرت کے خاص خلیفہ ہیں۔ جب ان کی عمر 70 کراس ہو گئی تھی صدر الشریعہ کی، نماز بہت پابندی سے پڑھتے تھے، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے زندگی میں۔ ایک دن کیا ہوا، ان کی نماز ظہر کے ٹائم پہ انہیں بے ہوش ہو گئے، ہاسپٹل میں تھے، ظہر کے ٹائم پہ بے ہوش ہو گئے۔ عصر کے ٹائم پہ ان کو ہوش آیا، جیسے ہوش آیا تو اپنے شاگرد سے پوچھے، جو خود عالم تھا، انہوں عالم، ان کے شاگردہ سب عالم، اپنے شاگرد سے پوچھے کیا ٹائم ہو رہا، پوچھے، شاگرد بولے حضرت 5 بج رہے، بولے ظہر کا ٹائم چلے گیا، ہاں چلے گیا حضرت۔ دیکھو ذرا، خلیفہ اعلیٰ حضرت جیسے ہی ہاسپٹل میں سنے ظہر کا ٹائم نکل گیا، میں بے ہوش تھا بول کے رونا شروع کر دیے، رونا شروع کرے۔ شاگرد جو خود عالم تھا بولا حضرت شریعت کا مسئلہ ہے، اگر بے ہوشی کے عالم میں اگر نماز چھوٹ گئی تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، آپ کے اوپر گناہ تو نہیں ہوا، پھر رو رہے گئی کیوں؟ تو صدر الشریعہ نے تاریخی الفاظ استعمال فرمایا اگرچہ کہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن امجد علی اس لیے رو رہا ہے کہ آج اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم ہو گیا، آج کی ایک حاضری بارگاہ الہی میں چھوٹ گئی، اس غم میں رو رہا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی۔ تو سرکار بختیار کہا کہ جو وصیت کرے، آپ کا جنازہ مبارک تیار ہو گیا، اعلان کرے آپ کے مرید کا ایسا آدمی آ کے آپ کی نماز جنازہ پڑھائے جس کی زندگی میں ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر فوت نہ ہوئی ہو، اور جو پوری زندگی سنت عصر کا پابند رہا ہو۔ تو کوئی پورے دلی شہر کے پورے لوگ جمع ہو گئے، مہرولی شریف کا پورا گراؤنڈ بھر گیا، کوئی آگے نہیں بڑھے۔ جب وقت کافی ہو گیا تو آپ کے ایک خاص خلیفہ حضرت خواجہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک قطب مینار کے نیچے ہے، حضرت سلطان شمس الدین التمش جو بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، وہ آگے بڑھ کر کے بولے میں یہ راز ہرگز لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھے، آج میں اس راز کو فاش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ میں ہوں جو زندگی میں کبھی کوئی جماعت نہیں چھوڑا، اور میں کبھی زندگی میں عصر کی سنت مجھ سے کبھی خزا نہیں ہوئی، آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیں۔ یہ اللہ والوں کے یہ معاملے تھے، وہ نمازوں کی اتنی پابندی کرتے تھے، نمازوں کا اتنا خیال کرتے تھے۔ وہی صدر الشریعہ جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، وہی صدر الشریعہ آخر عمر میں ان کی آنکھیں چلے گئے تھے۔ لکھتے لکھتے کتابیں، بہت کتابیں لکھے انہوں، لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے آنکھوں کی بینائی چلے گئی، پوری چلے گی بینائی۔ اس کے باوجود بھی انہوں گھوسی میں نماز پڑھنے کے لیے گھر میں نہیں پڑھتے تھے، مسجد کو جا کے نماز پڑھتے تھے، اندازے پہ لکڑی پکڑ کے مسجد کو جا کے نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، جا رہے تھے، ذرہ ہوئے تو باوڑی میں گر جاتے تھے، رستے میں باوڑی تھی، ایک آدمی دیکھ کے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں تو سیدھا باوڑی میں پیر پھسل کے چلی آتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ شوقین صلاۃ، نماز کا شوق۔ یہ نماز کا شوق وہ چیز ہے جو مومن کے اندر رہتا۔ تو جب نماز کی اتنی حفاظت، نماز کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھو بول کے بھی آیا، نماز کی حفاظت کرو بول کے بھی آیا۔ دوسرے پارے میں آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو سب نمازوں کی، خاص کر عصر کی نماز کی۔ وہ خاص کر عصر کی نماز کا مطلب کیا معلوم؟ قرآن کی آیت کا اس کا مطلب یہ کہ عصر کے ٹائم پہ بہت بیزی شیڈول رہتا، اس میں سے ٹائم نکال کے عصر کی نماز قضا نہ ہونے دینا۔ اکثر کاروبار میں، بازار میں، بزنس میں اچھے لوگوں کی عصر چھوٹ جاتی، تو والصلاۃ الوسطی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ خاص کر عصر کے ٹائم شیطان بہت سارے وسوسے دماغ میں ڈال دیتا، اس ٹائم میں اس کو لات مار کے پہلے نماز پڑھو، بعد میں پھر بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ بعض لوگوں پوچھتے کہ ہم ایسی جگہ، ایسی کمپنی میں، ایسے فرم میں کام کرتے جہاں پر مینجمنٹ ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، ایسی صورت میں کیا حکم شرع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی کمپنی میں نوکری کرنا حرام ہے جہاں پہ نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی۔ بولے اللہ تعالیٰ رازق و رحیم ہے، مسبب الاسباب ہے، اس سے اچھی تم کو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا جاب دے گا، اس سے اچھی تم کو سیلری ملے گی۔ تم نماز کی خاطر اس کمپنی کو لات مار دو جو کمپنی کا مینجمنٹ تم کو نماز کے لیے چھٹی نہیں دیتا، جائز ہی نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، روزے ہر حال میں رکھنا ہے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اس مسجد کو آباد کرو۔ اور آپ کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، مسجد کی تعمیر جدید یعنی نیا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، تو اب میں چندے کی اپیل کرو بلکہ میرے کو بولے بھی نہیں، میں اپنی طرف سے یہ بول رہا ہوں، جو گاؤں میں جو لوگ اہل خیر ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، اللہ نے جنہیں دولت سے نوازا ہے، وہ لوگ رضائے الہی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مصطفیٰ پیارے کو خوش کرنے کے لیے اپنے حسب طاقت اس کار خیر میں، اس نیک کام میں ضرور آپ لوگ حصہ لو۔ جو ہو سکا وہ لا کر کے دو، سیمنٹ کا تھیلا لا کر کے دو، کنکریٹ لا کے دو، جو ضرورت ہے اپنے طور پہ جو ہو سکے لا کر کے دو۔ اب اکثر لوگوں کیا کرتے ہیں، ہم خالی میٹیریل لا کے دیتے رہتے، کیش نہیں دیتے۔ اب یہ میٹیریل رکھے تو کام ہو جاتا ہے کیا؟
لیبر کام کرے تو ہوں گا نا، لیبر کو بغیر مزدوری کے لیبر کام نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے، جو میٹیریل دینا چاہے وہ میٹیریل دو، جو کیش دے سکتے ہیں وہ کیش دو. اور ایک آخری مسئلہ یہ بھی بتا دیتا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے بھی مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے کیسا لگا سکتے ہیں؟ وہ پیسے پہلے کسی غریب کے ہاتھ میں دینا، ہاتھ میں دے کے بولنا کہ تم اپنی طرف سے یہ پیسے مسجد میں داخل کر دو. ہیلہ شرعی کر کے زکوٰۃ کے پیسے بھی مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں. اور مسجد کی تعمیر میں جو پیسہ لگاتے ہیں وہ پیسہ رائے گاہ نہیں جاتا. میں مسند امام احمد ابن حنبل کی جو حدیث سنایا، اس حدیث کے آگے ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں مثلہ بیتن فی الجنہ، اللہ کے لیے دنیا میں جیسی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسے ہی گھر بناتا ہے. جس شان کی مسجد بنائے گا اس شان کا اس کا محل بنے گا. اور آگے اس کے نیچے بھی ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ وَأَوْسَعُ لَهُ لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مسجد سے بہت بڑا محل اس کو عطا فرمائے گا. یہ اس کی فضیلت ہے، مسجد کی تعمیر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت، مسجد بنانے کی فضیلت میں کیا بتاؤں آپ کو؟ بس ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی ہے اس کا نام ہے مسجد قباء. کیا نام ہے؟ وہ کعبہ شریف کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ مسجد قباء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے شروع میں انٹرنس میں ایک مسجد سب سے پہلے تعمیر کر رہے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں آیا ہے. جب مسجد قباء بن رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اینٹ اور پتھر اٹھا کر کے صحابہ کو دیتے تھے. حضور خود اس میں کام کرے تھے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد بنانا بھی سنت ہے، مسجد کی تعمیر میں خود کام کرنا یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے. مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد میں صاف صفائی کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ مسجد کی صاف صفائی کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے. موزن کو لوگ آج کل چھوٹا پوسٹ غریب آدمی سمجھتے ہیں. موزن کو، موزن بہت بڑا آدمی ہوتا، موزن معمولی نہ ہوتا، موزن کا بہت بڑا درجہ ہے. رسول پاک فرماتے ہیں اذان دینے میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اگر اذان دینے کا ثواب اگر معلوم ہو جائے تو اذان دینے کے لیے لڑائی جھگڑا کر لیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ اذان دینے کے لیے لڑائی جھگڑا کریں گے، اتنا لڑیں گے کہ تلواریں لے کے مار لیں گے. اگر معلوم ہوگا تو کتنا ثواب اذان دینے میں. تو اپنے امام کی، مؤذن کی قدر کرو، اور کسی لائق آدمی کو جو امامت کے مسئلے مسائل سے بخوبی واقف ہو اپنے مسجدوں میں قابل کو امام بناؤ، قابل کو نائب امام بناؤ، کسی قابل کو مؤذن بناؤ. مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں میں 5 وقت نماز سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کرو. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس سے جو ہو سکے اس کی تعمیر میں دامے درمے سخن حصہ لو. ماشاءاللہ. جماعت رضا مصطفیٰ گوداوری کھنی کی شاخ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی قائم کردہ تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ، جس کی شاخ گوداوری کھنی میں قائم ہوئی ہے. جماعت رضا مصطفیٰ کے صدر جناب مولوی محمد مرزا اسماعیل بیگ رضوی قادری صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جماعت رضا مصطفیٰ گوداوری کھنی کی طرف سے نورانی مسجد کی تعمیر کے لیے 50,000 روپے کی رقم یہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جماعت رضا مصطفیٰ گوداوری کھنی کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. آخری بات بول کے بات ختم کر دے رہا ہوں. یہ کیا ہے معلوم، جب سے میں بولا مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں جتنے گھر ہے رمپی کنٹا میں، مسلمانوں کے جتنے یہاں پر گھر ہے، ہر گھر میں بچے رہتے. ہمارے گھر کے بچوں کو مسجد کے امام صاحب کو بولنا بچوں کو عربی پڑھاؤ، بچوں کو عربی پڑھاؤ بولنا. دینی تعلیم فجر کے بعد یا عصر کے بعد دینی تعلیم بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے بچوں کو مسجد کو بھیجنا. جو چھوٹی بچیاں ہیں 10 سال سے اندر کی وہ بچیوں کو بھی بھیجنا. جب یہ بچیاں جب مسجد کو آئیں گے تو یہ لوگ نماز کا طریقہ سیکھیں گے.
یہ لوگ نماز پڑھنا سیکھیں گے. یہ لوگ آج کے چھوٹے کل کے پڑھے، آج کی کلی کل کے پھول. تو اپنے گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر کے اگر ان کو نماز کی عادت ڈالے تو یہ بچے کل بڑے ہو کر کے یہ بچے مسجدوں کے مصلی بن جاتے ہیں. تو آپ کی مسجد میں آپ ایک چھوٹا مدرسہ کھولنے کو، تو مدرسہ وہ تو بھی کمرے الگ سے بنانا بول رہے سمجھیں گے، ایسا نہیں ہے. اسی مسجد میں تعمیر ہو گئی، مسجد میں جو ہے نا باہر کے صحن میں یا کہیں بھی جو ہے نا ایک فیان ڈال لے کے پورے محلے کے بچوں کو اٹھا کے لا کے بچوں کو مسئلے مسائل سکھانا. سمر کیمپ بول کے رکھ دینا کبھی گرما کے موسم میں، سمر کیمپ. کوئی اچھے امام سے، کوئی اچھے مولوی صاحب یا حافظ صاحب کو بلا کر کے پورے بچوں کو جمع کر کے پورے بچوں کو گیدر کر کے ان کو تعلیم دینا. جب یہ سیکشن تھوڑا سکسیس ہو گیا تو کیا کرنا، مغرب کے بعد، گاؤں میں اکثر مغرب کے بعد سب لوگ گھروں کو آ جاتے، سٹی میں عشاء کے بعد سب لوگ گھر کو آتے. تعلیم بالغان بول کے ایک چھوٹی مہم چلانا، واٹس ایپ گروپوں میں ڈالنا، یعنی بالغ لوگ جو لوگ 15 سال سے زیادہ ایج کے ہیں ان لوگوں کو جمع کرنا، ان کو مسئلے مسائل بتانا، قانون شریعت کا مسئلے، نماز کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، وضو کا طریقہ، عقائد اہل سنت و جماعت، بدعقیدوں کا عقائد کفریہ، یہ ساری چیزیں ان کو بتانا. تو اس سے کیا ہوتا معلوم، برین واش ہوتا، وہ لوگوں کو دینی معلومات ہوتے، نماز کی اہمیت معلوم ہوتی. جب نماز کی اہمیت جب معلوم ہوگی تو خود بخود نماز کو آنا شروع کرتے. ایک سے بھلے دو سے بھلے 3. آپ ایک نوجوان کو نمازی بنائے تو کیسا بھی 2 دوستوں کو پکڑ کے لے کے آتا. ایسا کر کے آہستہ کر کے آپ پورے گاؤں کو نمازی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل میں پروردگار مالک و مولا، آج ہم نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے. پروردگار اس نورانی مسجد کی تعمیر میں پروردگار آسانی عطا فرما. مولا کریم اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچا دے. مالک و مولا اس سلسلے میں حال تمام پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو دور فرما دے. مالک و مولا تمام لوگوں کو، ہر سنی مسلمان کو اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا اراکین کمیٹی پر رحم و کرم فرما. مالک و مولا یہ مسجد تا قیامت اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں رہے. ہر قسم کی گمراہیت و بد مذہبیت سے مولا کریم اس پاک گھر کی حفاظت فرما. مالک و مولا مسجد تیرا گھر ہے پروردگار، اپنے محبوبوں کو تو پھر مولا کریم تو اس گھر کی حفاظت فرما. ہر قسم کے گمراہ بد مذہبوں کا داخلہ اس مسجد میں ممنوع فرما دے. اے پاک پروردگار ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقتہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا ہم اہل سنت و جماعت کو متحد ہو کر سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا یہاں پر جتنے مسلمان حاضر ہیں پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں، روزی میں، دکان میں، مکان میں، تجارت میں، غلے میں، اناج میں، روپیوں میں، پیسوں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم جو ہماری بہنیں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مولا کریم غیب سے ان کے لیے مناسب شادی کے رشتوں کا انتظام فرما دے. مولا کریم جس مومن کے دل میں جو جائز مراد ہے اسے پوری فرما دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی اہل سنت والجماعت پر چلا پیر کامل سیدی احمد رضا کے واسطے. یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کی عظمت پہ صدقے وقار حرم، جس کی زلفوں پہ قربا بہار حرم. نوشائے بز میں پروردگار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم. نو بہار
شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک و بحر و بر صاحب رج شمس و شق القمر نائب دست قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقیٰ و نقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام ہم نے سمجھانا تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرمائے عشق آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے صبر کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ اپنے فیض سے دور ہم سب کی مصیبت کیجئے، یا رسول اللہ دہائی آپ کی گوشمالی اہل بدعت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھریے پاک ملت کیجئے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا و صورت کیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ الی روح النبی المکرم المعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔
قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم محمد أنا صلى عبيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذريه وصحبه أبد الدهور وكرما وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.